فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وقال الله تعالى في شان حبيبه إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا مولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز محترم بزرگان دین، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پایا کرم ہے، جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم مسجد اعظم میں ایک ولی کامل کا تذکرہ سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ علی ذالک. اس مقدس اجتماع میں ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العزت بزرگان دین، اولیاء نظام کی شان کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہم کو ایک عزت و شان والے نبی کا امتی جس طرح بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے ایک ولی کامل کو ماننے والا بھی اللہ نے ہم کو بنایا. اولیاء میں سلطان الاولیاء کی ایسی شان ہے، ایک منفرد شان. اس وجہ سے آپ کا تذکرہ کیا جاتا، آپ کا جلسہ منایا جاتا. اولیاء تو بہت آئے، قیامت تک اولیاء آتے رہیں گے، لیکن جو شان پیران پیر کی ہے، جو مقام پیران پیر کا ہے، وہ مقام کسی کو مل ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے ہم پیران پیر کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ایسا پیر اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے. ابھی آپ آئے نہیں، آپ کا تذکرہ سابقہ اولیاء صلحاء فرما رہے ہیں. جس طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک کے آنے سے پہلے ہر نبی نے ان کا تذکرہ کیا، ہر نبی کی زبان پر ہمارا نبی کا ذکر، ان کی کتابوں میں ہمارا نبی کا تذکرہ. اپنے قوموں کو ہر نبی نے بتایا کہ ایک محبوب رحمت للعالمین ہے، وہ آنے والے ہیں.
شیخ الاسلام لکھتے ہمارے بانی ہے جامعہ علیہ رحمت و رضوان کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور روح جب ان کے جسم میں ڈالی تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام عرش پر لکھا دیکھا آنکھ کھلتے ہی عرش کے ستون پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تبھی سیدنا آدم سمجھ گئے یہ محبوب ہستی ہے جو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو شامل رکھا ہے. تو ہر نبی نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح تذکرہ کیا ہے اسی طرح پیران پیر محبوب کے محبوب سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی پہلے سے ہی ملتا. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. ایسے عاشق رسول تھے, کیسے عاشق رسول تھے. حضور کا زمانہ آپ نے پایا. یمن کے رہنے والے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے رہنے والے حضور کا زمانہ پایا. حضور کی زیارت نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ والدہ کی خدمت کی وجہ سے. والدہ ان کی ماں ان کو پرمیشن نہیں دیتی تھی, اجازت نہیں دیتی تھی. بارہا مرتبہ تڑپتے تھے, مچلتے تھے, نبی کا نام سن کر, نبی کا ذکر کر کے ماں سے بارہا مرتبہ اجازت مانگتے تھے, لیکن ماں اجازت نہیں دیتی تھی. بیٹے اگر تو چلا جائے گا تو میری کون خدمت کرے گا؟ وہ ایسے کرنی کیسی ماں کی دعائیں انہوں نے لی. آپ کی تڑپ کو دیکھ کر ایک مرتبہ ماں نے اجازت دے دی, خوشی خوشی یمن سے مدینہ آئے, لیکن شرط رکھی حضور اگر گھر میں موجود نہ ہو تو انتظار نہ کرنا, رکنا نہیں, پلٹ کر واپس آ جانا. شرط منظور کر لی. گئے ویسے کرنے یمن آقا مدینے کو حضور سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور حضور کے کاشانہ حضور کے گھر پر آواز دی. اندر سے آواز آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما لے, باہر تشریف لے کر گئے. ایک قیامت ایک آس لے کر زیارت ہو جاتی تو صحابین کا شرط مل جاتا. بہت بڑا مقام ہے صحابین کا. یہ کلمات جب آپ سنے ویسے کر دی, کہا کہ پیغام دے دو آقا کو کہ یمن سے ایک دیوانہ اویس آیا تھا ملاقات کے لیے, پیغام دے دو. ماں کی اجازت نہ تھی ملاقات اور ٹھہرنے کی, واپس یمن جا رہا. حضور جب گھر تشریف لائے خوشبو اور علم سے جان دیا. گھر والوں سے پوچھنے لگے کون آیا تھا؟ میرے عاشق کی بو آ رہی ہے. کون آیا تھا؟ عاشق کی بو آ رہی ہے. کون آیا تھا؟ گھر والوں نے پیغام سنایا یمن سے عاشق اویس نام کا شخص آیا تھا. حضور بولے وہ تو عاشق ہے میرا, حضور عاشق ہے. وہ اویس کرنی کیسی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ غزوہ احد کے واقعے کو جب سنا انہوں نے کہ حضور کے کسی غزوے میں دندان مبارک شہید ہو گئے, وہ اسے کرنی بھی پتھر لیا, اپنے دو دان سامنے کے توڑ دیے. پھر سوچا کہ حضور کے نیچے کے دان ٹوٹے ہوں گے, نیچے کے دان آپ نے توڑ دیا. پھر بازو کے ٹوٹے ہوں گے, بازو کے توڑا. پھر نیچے کے بازو, اس طرح پورے دانت توڑ دیے. کہا کہ آقا کے جو دانت نہ ہو تو عاشق کے دانت کیسے رہیں گے؟ جب محبوب کے دانت نہ ہو آقا کے, عاشق نادر کا کیا کرے؟ یہ تو عشق کے خلاف ہے.
وہ ایسا کرنی رضی اللہ تعالیٰ اتنے آقا سے پیار اور محبت کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور عمر بن خطاب اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا اپنا جبہ دے کر کہا کہ تم کرم یمن کو جانا، وہاں اویس نام کا میرا عاشق رہتا ہے، اسے میرا یہ جبہ عطا کرنا اور اسے یہ پیغام دینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ امت کے لیے دعا کرے۔ آقا کا پیغام یہ دینا کہ اویس دعا کرے امت کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں یمن آئے۔ اویس کو لوگوں سے پوچھا تو کچھ لوگ کوئی سرمایہ دار کو بتا رہے ہیں، لیکن وہ آثار عشق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اویس نہیں ہو سکتا۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے کسی نے کہا ایک دیوانہ اور اویس ہے، لوگ اس کو گالیاں دیتے گئے، بچے پتھر مارتے گئے، تب بھی وہ کچھ نہیں بولتا۔ سمجھ گئے صحابہ یہی اویس ہوگا، حضور کے فراق میں اس کی یہ کیفیت ہو گئی ہوگی، حضور کی جدائی میں یہ کیفیت اس کی ہو گئی ہوگی۔ جب دیکھے تو جنگل میں وہ ایسے کرنی نماز پڑھ گئے، سمجھ گئے یہی وہ عاشق ہے جس کے لیے حضور نے ہمیں روانہ کیا ہے اور امت کی نجات کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ شاید یہی ہو ایسا ہوگا۔ ملاقات کی، حضور کا سلام پہنچایا اور جبہ مبارک دیا اور دے کر کہا اویس آقا نے حکم دیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے امت کے لیے دعا کرو۔ اب آقا کا حکم سن کر سجدے میں گئے، دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت اویس کرنی کو کہتا ہے اے اویس ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر کے آدھی امت کو بخشنے کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، اور باقی آدھی امت جو محبوب کا محبوب غوث الثقلین آنے والے ہیں ان کی سفارش سے بخش دی جائے گی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی دعا سے اللہ آدھی امت کو بخش دے گا اور ماں باقی آدھی امت کو غوث پاک کے ریاضات اور مجاہدات کے صدقے میں اللہ بخش دے گا۔ ایسا ولی کامل اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کیا۔ تب سے آپ کا تذکرہ چل رہا، پیران پیر کا تذکرہ تب سے چل رہا۔ وہ غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان کہ آپ کی ولادت مبارکہ 470 ہجری میں ہوئی۔ اس سے پہلے ایک بزرگ ہے محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ، 70 سال پہلے کے بزرگ، اور ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محمد کاکیس وہ میرا محبوب ہے، وہ اللہ کا ولی ہے جس پر میں ناز کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ بغداد کی جامع مسجد میں لوگوں کو واعظ نصیحت کیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، واعظ نصیحت کیا کرتے تھے۔ ان کے بہت سارے شاگرد مریدین بہت تھے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بچپنا آپ کا بچپنا ان کی مجلس میں آپ ہے۔ بزرگ حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ عبد القادر جیلانی کو کہا کہ اس بچے کو باہر نکال دو مجلس سے۔ اب آپ کے مریدین اٹھے، شاگرد اٹھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو باہر کر دیا۔ باہر کرنے کے بعد پھر وہ آ گئے مجلس میں بیٹھ گئے، پھر آپ نے باہر کروایا، پھر آ کر آپ بیٹھ گئے۔
پھر آپ نے باہر کروایا، پھر آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ مریدین واپس لے کر آئے، سامنے جب لے کر آئے تو سارے مخاطب کو، سارے لوگوں کو اطاعت کر کے کہا کہ دیکھو اس بچے کو مجلس سے نکالنا میرا مقصد نہیں تھا، بلکہ تم کو بتانا مقصود تھا۔ یہ کون ہے تم جانتے نہیں ہے، میرے بعد اس منبر پر ٹھہر کر یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے۔ یہ خود بننے والا ہے، یہ خود بننے والا ہے۔ تم اسے غور سے دیکھ لو، اس کو پہچانو۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے میں رہوں یا نہ رہوں، اے عبد القادر جیلانی تم میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے نظر کرم فرمانا، مجھ پر نظر کرم فرمانا۔ تو ابھی وہ قطبیت کا اعلان بھی نہیں ہوا۔ حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ سارے لوگوں کو کہا ابھی بچپن کی میں کہ یہ قطبیت پر فائز ہوں گے، یہ قطبیت کی منزل پر اولیاء کے سردار ہوں گے، اولیاء کے سردار ہوں گے۔ اور ایک بزرگ فرماتے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان سے مل کر کہتے گئے کہ یہ وہ شان کے رکھنے والے ہیں جتنے اولیاء آئے ان کے مرد بانگ دیتے گئے اور خاموش ہو جاتے گئے، لیکن اے عبد القادر جیلانی آپ کا مرد بانگ دے گا تو قیامت تک دے گا، یعنی آپ کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رہے گا، آپ کا تذکرہ جاری و ساری رہے گا، لوگ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ جتنے اولیاء آئے، جتنے اولیاء آئے قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن وہ اپنے زمانے میں شہرت پائے لیکن نام ان کا ختم ہو گیا، تذکرہ ان کا ختم ہو گیا، ان کی شہرتیں ختم ہو گئی، ان کے تصرفات ختم ہو گئے۔ لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وہ شان کے اولیاء میں رکھنے والے تھے جن کا مرد بانگ دے گا تو قیامت تک جاری و ساری رہے گا، قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ حاضرین کرام، اولیاء کا تذکرہ ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یقیناً اولیاء کا تذکرہ سننے سے صرف اللہ خوش ہی نہیں ہوتا بلکہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ کسی نے کہا تذکرے دین کے کردار بنا دیتے، دنیا کے تذکرے بیکار بنا دیتے۔ اولیاء کا تذکرہ ہم سنیں گے، دین اعمال کی اصلاح ہوگی، آخرت فکر آخرت پیدا ہوگی۔ مادرسان اللہ کے ولی ولایت دو طریقے کی ہوتی، ایک ولی سنسدات ریاضتیں مجاہدے کر کے ولایت کی منزل کو پاتا، اور ایک ولی وہ ہوتا ہے بغیر ریاضت کے بغیر مجاہدے کے اللہ ماں کے بے سوری بنا دیتا۔ ان اولیاء میں سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر کا نام بھی آتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے، مشہور آپ کی کتنی کرامتیں۔ ماہ رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی، پورا رمضان روزے سے، کون روزہ رہتا ہے پہلے مہینے میں؟ یہ زندگی کا پہلا مہینہ پورا روزے سے۔ آپ خود قصیدہ غوثیہ میں آپ فرما رہے ہیں، اپنے اشعار میں فرماتے گئے میرا جھولے میں روزہ رہنا بھی مشروع ہے تمہارے سامنے ہے۔ وہ سیدنا عبد القادر جیلانی
ویسے شریعت، ویسے دین کو زندہ کرنے والے، اسی وجہ سے آپ کو محی الدین کہا جاتا۔ آپ خود فرمانا جیلی و اسم محی الدین آلامی علی راس الجبال، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میرا نام محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے آیا ہوں، نانا جان کے دین کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو زندہ کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ آپ کے محی الدین کہنے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مجاہدین اور سلوک کی راہ میں صحرا میں جا رہے تھے، ایک ضعیف ناتوان شخص کو دیکھا، وہ پکار رہا ہے، اے غوث یا عبد القادر جیلانی میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ آپ قریب آتے، قریب آنے کے بعد وہ کہتا ہے مجھے اٹھاؤ، مجھے سہارا دو، تو آپ ضعیف ناتوان کو سہارا دے کر اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں کون ہوں جانتے ہو، میں کون ہے، میں دین ہوں۔ آج میری حالت کمزور سی آدمی کی طرح ہو گئی تھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اے عبد القادر جیلانی، تم دین کو زندہ کرو گے، دین کو تم مضبوط کرو گے، دین کی تجدید تم کرو گے، دین کو تقویت آپ سے ملے گی۔ مرور زمانہ کی وجہ سے 500 سال کا عرصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزرا تھا، دین کی بنیادیں کمزور ہو چکی تھی۔ ایسے وقت اللہ تبارک و تعالی محبوب کے محبوب سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کو اللہ رب العزت نے دیکھا، سلطانوں کا ولی بنا کر، سلطانوں کا اولیاء، سلطان الاولیاء بنا کر، سارے اولیاء کا سلطان اور سردار بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھیجا، ماں کی پیٹ سے بن کر تشریف لائے۔ بچپن ہی میں تھے والد گرامی کا وصال ہے، والد بھی بڑے متقی پرہیزگار، ابو صالح جنگی دوست انہیں کہا جاتا، ابو صالح جنگی دوست، دن میں روزہ رہنا، مجاہدین کی خدمت کرنا، والد گرامی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کی شان کو بیان کرتے ہوئے دو ذاتی علاقت کا ذکر کیا۔ اولیاء کون ہوں گے؟ صرف ہم سمجھتے گئے ہوا میں اڑنے والے، فلاں کام کرنے والے، کرامتوں کو بتانے والے، صرف ہم ان کو اولیاء سمجھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا ولی کون ہے؟ ایمان والا ولی ہے، تقوی کی راہ پر چلنے والا ولی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون کا جو ایمان والے ہوں گے۔ اب ایمان ان کا کیسا ہوگا؟ ایمان یقین کا نام ہے، خدا عز و جل پر یقین کرنے کا نام ہے، خدا کو ماننے کا نام ہے۔ کیسا وہ یقین اللہ کی ذات پر ہونے تھا، کیسے وہ ایمان والے تھے، اور کیسے ان کی تقویٰ پرہیزگاری کا عالم کیا تھا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی ریاضت کا تقویٰ کیا تھا، پرہیزگاری کیا تھی، اس واقعے سے نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے والد گرامی ابو صالح ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام ابو صالح جنگی دوست لقب ہے۔ جنگل میں جا رہے ہیں، پانی کی پیاس لگی، شدت کی پیاس محسوس ہوئی، اب پانی کی تلاش میں آگے بڑے بڑے دریا ہوئی، پانی پی رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے، ایک سیب بہتا ہوا آ رہا، ایک سیب بہتا ہوا آ رہا، فوراً اٹھائے اور اس کو کھا لیا۔
بعض لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا روزے سے تھے افطار میں انہوں نے کھایا، افطار میں سیب کو انہوں نے رکھ لیا اور افطار کے بعد سیب کو کھایا۔ اب سیب کے کھاتے ہی خیال دل میں آیا، اے ابو صالح، نفس ملامت کرنے لگا، نفس کہنے لگا اے ابو صالح اس کا سیب تھا، بغیر اجازت کس کے گھر تم نے کھا لیا ہے، بغیر اجازت سے تم نے سیب کھا لیا ہے، خدا کو کیا جواب دو گے؟ اب ڈر پیدا ہوا، خوف خدا بندی، خشیت خدا بندی طاری ہوئی، نفس ملامت کرنے لگا، اللہ رب العزت اگر پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا؟ وہاں سیب کہاں سے لا کر دوں گا؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سیب میں کہاں سے لا کر دوں گا؟ اس کی قیمت کہاں سے لا کر دوں گا؟ اگر خدا پکڑ لے تو میں کیا جواب دوں گا کہ وہ خدا ایسا وجل وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے ذرے کا اللہ حساب ملے گا بتلائے گا۔ ایسا ڈر ان اللہ والوں کو، ہم معمولی اور اولیاء کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کو علم میں دے رکھا ہوتا ہے، جو تقوی کی منزل کو جو فائز ہوتے ان کی ریاضتیں، ان کی مجاہدیں، اللہ سے ان کا تعلق، ہم وہ کچھ بھی نہیں جانتے، معمولی سمجھتے۔ اولیاء کی شان بڑی، جب اولیاء کی شان پر پہچان نہیں سکتے تو انبیاء اور سرور انبیاء کی شان کو کیا پہچان سکتے، ان کی حقیقت کو ہم کیا جان سکتے؟ ایک ولی کا مقام کو ہم نے پا نہیں سکتے، ان کی گردِ راہ کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے ایمان کی، ان کے تقوی کی پرداری کی۔ ایسا اندر ایک سیب کھا لیا، وہ بھی بہتا ہوا آ رہا، کسی کی ملکیت میں نہیں تھا، بہتا ہوا آ رہا، باہر مل گیا، لیکن ڈر اور خوف اور خشیت خداوندی کو دیکھی، اسی خوف اور خشیت میں دریا کے کنارے کنارے جا رہے ہیں۔ دیکھیے تو صحیح ہے، جائزہ تو لے، یہ کہاں سے آ رہا؟ جائزہ لینے کے لیے دریا کے کنارے کنارے جا رہے، کچھ آگے بڑھے، ایک باغ ہے جس کی شاخیں دریا میں سب ٹھہر رہی ہے، ڈوب رہی ہے، سمجھ گئے اس باغ کا ہوگا۔ باغ کے اندر گئے، باغ کے مالک بڑے بڑی تھے، ان سے ملاقات کی، سارے واقعے کو بیان کیا، وہ باغ کے مالک بھی سمجھ گئے یہ نوجوان بڑا متقی و پرہیزگار ہے۔ کہا کہ ہم ایک شرط پر تمہارے اس قصور کو معاف کریں گے، بولے جو بھی شرط ہو مجھے قبول ہے، لیکن میرے قصور کو معاف کیا جائے۔ تو کہا ٹھیک ہے، معاف کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے تمہارے سے جو تم نے کھایا اس کے قصور کو معاف کریں گے۔ کب؟ جب 10 سال ہمارے باپ کی خدمت کرنا، تب جا کر ہم تمہارے سیب کے قصور کو معاف کریں گے۔ 10 سال خدمت کی آپ نے صرف سیب کے قصور کو معاف کرانے کے لیے، اندازہ لگائے خوف اور خشیت کا۔ 10 سال بعد مقبل بنی، 10 سال، جب 10 سال پورے ہو گئے، کہا اب تو جانے کی اجازت دو۔ کہا اور ایک شرط ہے۔ بولے اب کیا ہے؟ تو بولے ایک میری لڑکی، اس سے تم نکاح کرو گے تو تمہارے قصور کو میں معاف کروں گا۔ بولے ٹھیک ہے، یہ بھی شرط منظور ہے، لیکن سنو اس لڑکی کے اوصاف یہ ہے، نابینا ہے، گنگی ہے، ہاتھوں کی معذور ہے، بہری ہے، پیروں کی معذور ہے۔ آپ سمجھ گئے، تبھی تو میرے کو دیا جا رہا، کیا تبھی تو میرے کو دیا جا رہا ہے۔ کہاں ایک باپ، کہاں مالی، باپ کی خدمت کرنے والا، کہاں گارڈنر، کہاں ایک باپ کا مالی، کہاں باپ کا مالک، کہاں ایک مالی، کہاں؟ تبھی تو مجھے دیا جا رہا، لیکن ڈر تھا
کہیں خدا نہ پکڑ لے گا، یہ بھی شرط مجھے منظور ہے، یہ بھی شرط منظور ہے۔ نکاح ہوا، آپ حجرے میں گئے، وہاں پہ کسی خوبصورت پری بیٹھے گی، جو اوصاف بتائے گئے لڑکی کے کہ نابینا ہے، بہری ہے، گنگی ہے، معذور ہے، وہاں تو کوئی اور حسین خوبصورت ہے، کہیں اور ایک آزمائش میں نہ آ جائے، پھر کوئی اور ڈیوٹی نہ لگ جائے۔ آپ باہر نکلے، اللہ اللہ کرتے ہوئے سارے نام بیٹھ گئے۔ جب فجر کی نماز ادا کی، اپنے شیخ اپنے سسرے سے ملے، کیا حضرت کہاں بھیج دیا آپ؟ پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں نکل گیا، اللہ اللہ کرتے باہر بیٹھے ہوا ہوں۔ ارے تم سمجھے نہیں کہ وہی میری بیٹی، پھر آپ جو اوصاف بتائے، بولے اس کی حقیقت کچھ اور تھی۔ میں آنکھوں کی نابینا اس وجہ سے کہا، کبھی اپنے آنکھوں سے کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں ہے، قرآن کے سوا کچھ سنا نہیں ہے، کبھی گھر کے قدم، حجرے کے قدم، کوئی باہر قدم نہیں رکھی، کسی اور چیز کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ ایسی متقیہ پرہیزگار خاتون کون ہے؟ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں ہے۔ والد کا تقویٰ یہ، والدہ کا تقویٰ یہ۔ جب ایسی ہستیوں کا جب ملاپ آپس میں ہوتا ہے تو سلطان الاولیاء جیسی اولادیں پیدا ہوتی۔ وہ سیدنا عبد القادر جیلانی، ان کے ماں بڑے متقیہ پرہیزگار، بی بی فاطمہ ام الخیر آپ کا نام ہے۔ والد کی گرامی کا وہ تقویٰ اور پرہیزگاری، تو پہلے کے لوگ تقویٰ پرہیزگاری کو دیکھ کر لڑکے لیا کرتے تھے۔ آج کا کتنا کماتا نظر ہو، ذاتی گھر ہے، کتنا کماتا، لیکن پہلے کے لوگ تقویٰ پرہیزگاری کو دیکھتے تھے۔ جتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا اس کو لڑکی دیا کرتے تھے، ورنہ پھر کیا تھا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد نے کیا تھا؟ ایک باپ کی خدمت کرنے والے کو اپنی لڑکی کو نہیں دیا، دولت تھی، ایمان کی دولت تھی، تقویٰ پرہیزگاری کی دولت تھی، اس کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا تھا۔ اب زمانے بدل گئے، پیمانے بدل گئے، وہ دینداری ختم ہو گئی۔ لیکن آج دنیا میں کہا جاتا، صرف انڈونیشیا میں ہے، جتنا بچہ زیادہ حج کرا اس بچے کو لڑکی دی جاتی، سنا جاتا، کتابوں میں لکھا جاتا، لیکن اب کہاں ہے دینداری؟ وہ زمانے کی بات تھی۔ تو وہ سیدنا عبد القادر الجیلانی علیہ رحمت و رضوان، تو پہلا دن مدرسے کو والدہ نے بھیجایا، پہلا دن مسجد میں مدرسے ہوا کرتے تھے، مسجد کا امام عالم ہوا کرتا تھا، قاضی بھی ہوا کرتا تھا، سارے فیصلے وہی کرتا تھا، پڑھاتا بھی تھا، سب کچھ امام کے سپرد یہ سارے مسائل ہوا کرتے تھے۔ مسجد کو بھیجایا تعلیم کے لیے، والدہ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی استاد کے پاس آئے اور آ کر سلام کیا، کہا میری والدہ مجھے بھیجایا ہے آپ کے پاس تعلیم کی، 4-5 سال کی عمر مبارکہ۔ استاد نے نام پوچھا، اس کے بعد پڑھو، تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھو۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
تعوذ پڑھے، تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، آل عمران پڑھے، سورہ بقرہ پڑھے، 17 پارے اسی ایک ہی بیٹھے میں استاد کو سنا دیا۔ 17 پارے استاد تعجب میں ہو پڑھ گئے، استاد تعجب میں پڑھ گئے، کہا کہ تم نے تو کہیں نہیں پڑھا، پہلا دن ہو کہہ رہے ہو، لیکن یہ پارے کیسے یاد ہو گئے؟ تو آپ نے کہا کہ سنو استاد محترم، جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، میری والدہ قرآن دیکھ کر پڑھا کرتی تھی، میں زبان یاد کیا کرتا تھا۔ وہ سیدنا عبد القادر جیلانی 17 پارے حافظ قرآن، رمضان کے پہلے مہینے میں پہلے سال، آپ کا زندگی کا پہلا مہینہ رمضان کا ایک دن کے ہے جب سے روزہ آپ کر رہے، کیا آپ کی کرامت ہے؟ ابتدائی تعلیم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اپنے نانا جان کے ساتھ، نانا جان کے پاس بڑے اولیاء میں سے شمار لوگ آتے تھے، پڑھاتے تھے، استفادہ کرتے تھے، مسائل حل کرواتے تھے، فتوے لے کر جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ سبائی آپ کے نانا، اب بچپن ہی میں تھے، والد گزر گئے اور نانا ہی آپ کی تربیت کا فادر کرتے رہے۔ نشو نما آپ کی نانا کے پاس ہی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی، پڑھنے کے قریب بتاؤ، آپ کچھ پڑھتے کم کرتے، اس خاتون کا بچہ انتقال کر گیا، اور وہ رونے لگی، وہ رونے لگی، میرے آقا ماں کا درد کھول جاتے، ماں ہی جانتی، بیٹا مر جائے اس کے ہاتھوں میں تو اس کا درد، اس کی تکلیف ماں کے سوا کون محسوس کر سکتا؟ رو رہی، آپ اس کو تسلی دے رہے ہیں۔ عبداللہ سومانی رحمۃ اللہ علیہ تسلی دے رہے، کہہ رہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں لوح محفوظ کو پڑھ کر کہہ رہا ہوں تیرے بیٹے کی مدت اتنی تھی اور اللہ کو پیارا ہو گیا، تو صبر کر، تلقین کرتے رہے۔ لیکن اب وہ ماں رو رہی، میری آنکھوں کا تارا چلا گیا، میرا سہارا چلا گیا، میرے سکون تھا اس سے چلا گیا، امید لے کر آئی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ ضرور کی آپ سمجھاتے رہے، باوجود کچھ ماننے کو تیار نہ تھی، آپ اندر چلے گئے، کھیلتے کھیلتے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے، نمبر 4 ساتھ کیا آپ آ گئے، دیکھا ایک خاتون نانا کے صحن میں روتی ہوئی بیٹھی، اور قریب آئے، کہا اے مائی کیوں رو رہی ہے؟ جاؤ تم اپنا کام کرو۔ یہ کون ہے ہستی؟ اس خاتون کو معلوم نہ تھا۔ جاؤ تمہارا کیا کام ہے؟ تم دیکھ رہے نہیں رہ گئے کو میرا بیٹا مر گیا اور تم پوچھ رہے ہو کیوں رو رہی ہے؟ کیوں رو رہی ہے؟ ایک دن میرا بچہ مر گیا اس لیے میں رو رہی ہوں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دل بھر آیا، خاتون رو رہی ہے درد کے ساتھ، تڑپ اس کے اندر، بچے کے قریب آئے، آ کر کہا قم بإذنی، اٹھ میرے حکم سے، بچہ زندہ ہو گیا، بچہ زندہ ہو گیا، خوش ہو گئی، چیخنے لگی، ارے میرا بچہ زندہ ہو گیا، میرا بچہ زندہ ہو گیا، میرا بچہ زندہ ہو گیا۔ وہ آواز عبداللہ سومئی عبد القادر جیلانی کے نانا جان تک پہنچی، آپ باہر آئے، دیکھے عبد القادر جیلانی نے تصور کر کے زندہ کر دیا، چھڑی لیا، کہا میں لوح محفوظ میں دیکھ کر کہا تھا کہ اس کی حیات ختم ہو چکی ہے، تو تصرف کر کے اس کو زندگی عطا کر دی۔ اے عبد القادر جیلانی یہ تو نے کیا کیا؟ آپ لکڑی لے کر ان کے پیچھے پڑے، آپ بھاگ کے جا رہے ہیں، دیکھا نانا آ رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، پہلے کے قبرستان میں چلے گئے،
اور مردوں کو کہا میرے نانا مجھے ان کے آ رہے ہیں، نکلو قبروں سے، مجھے پردہ کر دو، مجھے چھپا لو۔ سارے خبریں شک ہو گئی، مردے کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ کو بیچ میں لے دیا۔ جب یہ منظر دیکھا نانا جان نے کہا کہ بیٹے اتنی عمر میں اتنے تصرفات اختیار نہ کر، اتنے تصرفات کا استعمال نہ کر، اتنے کرامتیں نہ بتلا، لوگ تیرے دشمن نہ ہو جائے۔ اے بیٹے سمجھانے لگی، اپنے نواسے کو سمجھانے لگی۔ وہ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو آپ کی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو جب میں 10 سال کی عمر تھی اور میں جب بچوں کے ساتھ مدرسے کو جانے کے لیے نکلتا، میرے بچے عبادت کے لیے فرشتے چلا کرتے تھے، اور جب جماعت میں بیٹھتا تو بچوں کو ہٹاتے فرشتے اور یہ کہتے سبونی ولی اللہ، ایک اللہ کے ولی کو جگا دو۔ فرشتے کہا کرتے تھے ایک اللہ کے ولی کو جگا دو۔ میں سیاحت کے لیے نکلتا ہوں، تبلیغ کے لیے نکلتا ہوں، جانتر پکار کر کرتے اے اللہ کے ولی، تم سیاحت کے لیے، کھیل و تفریح کے لیے نہیں آئے ہو، تم کسی اور کام کے لیے آئے ہو۔ تب مجھے پتا چلتا، میں سیاحت چھوڑتا اور واپس آ جاتا، میرے بچوں کو کھیلنے کے ساتھ نکلتا تو بچوں کو ذکر کرواتا تھا، جنگل میں جھاڑوں کے نیچے باہر میں بیٹھ کر سارے دوست احباب کو لے کر اللہ کا ذکر کرواتا۔ پھر میں انہیں حکم دیتا کہ تم سب مر جاؤ، سارے بچے مر جاتے۔ پھر میرے دل میں آتا کہ اپنے ساتھیوں کو اٹھا کر گھر لے جانا ہے، اٹھو، میرے حکم سے سارے ساتھی اٹھ جاتے، پھر زندہ ہو جاتے، پھر اٹھا کر میں ان کے گھر کو لے کر جاتا۔ وہ سیدنا عبد القادر جیلانی جب تک نانا جان کے پاس رہے، 18 سال کی عمر تک نانا جان ہی کے پاس رہے، انہیں سے علم حاصل کرتے رہے، انہیں کے پاس رہے، محلے کے اساتذہ ہی سے پڑھتے رہے۔ پھر شوق علم کا جب زیادہ ہوا، ماں سے اجازت لے کر بغداد کے لیے روانہ، ماں نے اجازت دی کہ اگر تحصیل علم کا میرے بیٹی کو شوق ہے تو میں کیسے روکوں، میں کیسے روک سکتی ہوں؟ وہ کرامتیں سب کچھ سامنے تھی، ماں کے وہ شان سب کچھ سامنے تھی، میرا بیٹا کہہ رہا میں کیسے روکوں؟ وہاں روانہ کرتے ہوئے ماں نے سے کی جملہ کہا کہ بیٹا اب یہ چہرہ میں اس دنیا میں تو نہیں دیکھ سکوں گی، آخرت میں دیکھوں۔ وہ سیدنا عبد القادر جیلانی علم کے لیے، حصول علم کے لیے ایسی تکلیفیں علم کی راہ میں آپ کو بتائیں۔ ظاہری علم بھی اساتذہ کے پاس پڑھا، باطنی علم بھی حاصل کیا، پھر وہ ریاضتیں، وہ مجاہدات آپ نے کیے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے ولی ہے، مالجات ولی ہے، بے کرامات کا ظہور ہو چکا تھا، اس کے باوجود ایسی ریاضتیں، ایسی مجاہدات آپ نے کی، ایک مہینہ کھانے کو نہیں ملتا تھا، ایک مہینہ بغیر پانی کے اپنی
گزارتے تھے. ایک دفعہ 1 مہینہ ہو گیا نہ کھائے نہ پانی، سخت پیاس کی حالت میں، شدت کی پیاس آپ لگی، مسلسل 1 مہینہ ہو چکا تھا. اللہ تبارک و تعالی ابر رحمت کو بھیج دیا، خوب پانی بارش ہوئی. اب اتنے سیلاب ہوئے، اتنے سیلاب ہوئے، اللہ کا شکر بجانا ہے. پانی جب ہوا ایک الگ سا چھا گیا اور اس میں سے آواز آتی ہے، اے عبدالقادر جیلانی، تمہاری یہ ریاضت، یہ مجاہدہ، یہ محنت ہماری راہ پہ ہم اتنے خوش ہوئے کہ ہم تم پر اب حرام چیزیں بھی حلال کر رہے ہیں، حرام چیزیں بھی حلال کر رہے ہیں. اور ہم عبدالقادر جیلانی کی زبان سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ پر غائب ہو گیا اور شیطان ظاہر ہو گیا. عبدالقادر جیلانی اس چیز کے ذریعے سے میں ہزاروں اولیاء کو آزمایا اور ان کو گمراہ کر دیا، لیکن تم کو تمہارے علم نے بچا لیا ہے. آپ کہنے لگے اے مردود، میرے علم نے نہیں بلکہ خدا کے فضل نے بچایا، مجھے میرے علم نے نہیں خدا کے فضل نے بچایا. وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی 40 سال شام کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، روزانہ ایک قرآن مجید ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک آدھ دن میں 40 سال شام کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. پھر اللہ کے محبوب ہے، سلطان الاولیاء ہے. ایسی محنت تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہم ایمان والوں کو کہہ رہا ہے اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، پرہیزگاری، تقویٰ پرہیزگاری کی حفاظت چاہتے ہو، کونوا مع الصادقین، ان اولیاء کی صحبت اور حفاظت اختیار کرو. حالانکہ ایمان والے ایمان لا چکے، ایمان والوں کو اللہ